جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے انتہائی بابرکت اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑا پیغام دینے کا یہ مہینہ ہے، جس میں سرور کونین، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، فخر رسول، پوری کائنات کا سب سے افضل شخصیت ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تولد فرمائے اور آپ اس مہینے میں اس دنیا میں آپ قدم رکھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش اور دیگر انسانوں کی پیدائش دونوں میں بہت بڑا فرق اور بہت بڑا امتیاز ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت بڑی، مقام اور مرتبہ بڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو انوارات اور برکات اور آپ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہونا چاہیے تھا، یہ وجہ ہے، کیونکہ اللہ نے کائنات میں سب سے بڑی ہستی آپ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کی ابتدا قبل از ولادت سے پہلے، وقت ولادت کے وقت اور آپ کی ولادت کے بعد، ولادت با سعادت کے بعد جو انوارات، جو برکات کا نزول ہوا، پوری دنیا نے جس روشنی اور ہدایت اور خیر کو دیکھا، اس کو تاریخ نگاروں نے بیان کیا۔ آپ اس دنیا میں جس وقت تشریف لائے، اس زمانے میں تاریخ کے لکھنے کا عرب میں رواج نہیں تھا۔ وہ نسبوں کو یاد رکھتے کہ اپنے باپ دادا کا جو سلسلہ ہے کہ کس کے بعد کون ہے، کس کے بعد کون ہے، وہ اپنے نسب کے حافظ ہوتے، لیکن تاریخ سے وہ ناشنا تھے۔ تاریخ کو جاننے والے صرف عیسائی مذہب کے لوگ اور یہودی تھے، وہ اہل کتاب سمجھے جاتے، آسمانی کتابیں ان کے پاس تھی، وہ پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا، وہ تاریخ لکھتے، تاریخ بولتے، اور جب بھی کوئی چیز اہم واقعہ پیش آتا تو اس کی تاریخ لکھتے۔ عرب میں اس کا رواج نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی تاریخ میں اختلاف ہو گئے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اس طرح مختلف رائے تاریخ نگاروں نے، مورخین نے لکھی ہیں۔ اس میں یہ پہلو بھی چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کو چھپا دیا، یقینی طور پر ظاہر نہیں کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا کہ انہیں راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس میں ایک لطیف پہلو اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے یقینی طور پر علم کا نہ ہونا۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا اور یہ ہمیں پیغام دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہم ہر دن منائیں، ہر لمحہ منائیں، پوری زندگی منائیں، اور 12 ربیع الاول کا پورا مہینہ ہم آپ کی آمد سے خوش ہوں اور آپ کی قدردانی ہم کرنے والے بنے۔ کوئی دن معین کرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔
اسلام میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا وفات دونوں میں سے کسی ایک چیز پر کچھ کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا. یہ نصارہ میں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کو منانے کا عرب میں پہلے سے رواج ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے. آپ علیہ السلام کی آمد ہمارے لیے بہت خوش کن ہے. ہر مسلمان کو اس سے خوش ہونا ہر مسلمان کا اس کا ایمانی تقاضا اور آپ علیہ السلام سے سچا عشق اور آپ علیہ السلام سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے مسلمان خوش ہو, خوشی کا اظہار. لیکن جہاں تک منانے کی بات ہے, کوئی خاص کام کرنے کی بات ہے, تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے, پروف چاہیے, ورنہ یہ اعتراض ہوگا کہ آپ کس بنیاد پر اس کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں. چنانچہ عام الفیل جس سال خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابراہہ کا لشکر ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا, عبد المطلب وہاں موجود نہیں تھے. لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ خانہ کعبہ ٹوٹنے والا ہے, کہ آپ کہاں ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں, جس کا گھر ہے وہ اس کو سنبھال لے گا, اس کو دے دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ نے ابابیل کے ذریعے سارے ہاتھیوں کو نصف نابود کر دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی. اس سال کا نام عام الفیل رکھا گیا, ہاتھیوں والا سال. جس سال یہ واقعہ پیش آیا اسی سال آپ علیہ السلام اس واقعے کے 50 دن بعد 571 ہجری عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ ہے 571 عیسیٰ علیہ السلام کے آئے ہوئے 571 سال ہوئے تھے. اتنا زمانہ بعض حضرات نے 600 سال اور کم زیادہ تعداد بتائی ہے. سرکاری مہینوں کے اعتبار سے 22 اپریل بنتا ہے. اس تاریخ کو آپ علیہ السلام فجر کے وقت, سحر کے وقت اس دنیا میں آپ تشریف لائے. چنانچہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو انوارات اور برکات بی بی آمینہ نے دیکھا اس کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. چنانچہ بی بی آمینہ کہتی ہے کہ دیگر بچوں کی طرح میرے اس بچے کی پیدائش کا سلسلہ, میرے اس بچے کی ولادت کا سلسلہ نہیں ہوا. میں جب سے امید میں ہوئی, جب سے بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے, مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا. میں جس راستے پر چلتی وہ راستہ اگر خراب ہوتا تو وہ ہموار ہو جاتا. میں جس پتھر پر قدم رکھتی وہ پتھر موم بن جاتا, اور میں جنگل میں جاتی تو جھاڑوں سے, پہاڑوں سے, ہر طرف سے مجھے سلام کیا جاتا. وہاں کی عورتوں نے بدشگونی لی کہ یہ کہیں ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ تو نہ بن جائے. چنانچہ حضرت آمینہ کو انہوں نے رائے دی کہ یہ کڑا ان کے گلے میں ڈالو, تاکہ اس طرح کی حرکتیں دیکھا آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ لوگ شک میں آ گئے. چنانچہ آپ جہاں جاتی ہر طرف نور ہی نور, سلام کی آواز, خوشبو ہی خوشبو آپ محسوس کرتی. آپ کنویں کے پاس جاتی تو دیکھتی کہ پانی نیچے رہتا, جب آپ قریب ہوتی تو آپ کے پیٹ میں ہونے کی برکت سے پانی منڈیر تک آ جاتا, اوپر تک آ جاتا, تو آپ پانی نوش فرماتی. ہر طرح کی آسائش, آسانیاں, برکات, نور اور ہر طرح کی سہولتیں آپ کے حمل میں ہونے کی وجہ سے آپ بی بی آمینہ کو محسوس ہوتی اور آپ یہ بیان کرتی. جیسے ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ جس کو چاہے مدد کے لیے, معاون کے لیے بھیج دیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو اور حضرت آسیہ جو نیک فرعون کی باندھی تھی, ان دونوں کو حوروں سمیت
ولادت کے وقت بیوی آمنہ کی خدمت میں اللہ نے بھیج دیا، اور وہاں کے لوگوں میں عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اور ایک خاتون، دو خاتون وہاں پر موجود تھی۔ آپ کی ولادت بہت اطمینان کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کسی قسم کی بیوی آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ اس دنیا میں قدم رنجا ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت ولادت کا وقت ہوتا ہے، عین اسی وقت میں گھر کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ بیوی آمنہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب میرا چراغ روشن ہونے والا ہے، اب اس چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کی خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم چراغ کو جلائیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اب میرا چراغ شروع ہونے والا ہے، اب اس چراغ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سارا کمرہ نور سے چمک اٹھتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، نور اور آپ کی خوشبو اور آپ کی ہر قسم سے پاکیزگی کے ساتھ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دیگر انسانوں اور حیوانات کے ساتھ ولادت کے بعد گندگی ساتھ میں لپیٹی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر قسم کی گندگی اور آلائش سے پاک اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد ناف کاٹی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام پیدائش سے پہلے ہی آپ ناف کٹے ہوئے، اور آپ کی ختنہ ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ آپ کے عمل میں ہی وہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، گھر میں ہر طرح کا نور، اور پورے عالم میں ایک قسم کی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ مکے کی زمین ہلنے لگتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ تاکہ وہاں کے سارے بت گر جائیں، کیونکہ اب حق آ گیا، باطل کو گرنا ہے، باطل کو نصف نابود ہونا ہے، ہر بت گر جاتا ہے۔ صرف مکہ نہیں، صرف عرب نہیں، پوری دنیا میں آپ علیہ السلام کی ولادت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ملک فارس میں وہ مجوسیوں کا، جس میں وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، 1000 سال سے جلتی ہوئی آ رہی آگ، کہ وہ آگ کو بجھنے سے پہلے اس میں ایندھن ڈال دیتے، خشک لکڑیاں ڈال دیتے تاکہ یہ آگ جلتی رہے، اس کا بجھنا ختم نہ ہو۔ اگر یہ آگ بجھ جائے گی تو لوگ آگ کی پرستش کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہ کیسا خدا ہے جو ختم ہو چکا، فنا ہو چکا، یہ سوچ کر اس کا اہتمام کیا جاتا۔ چنانچہ 1000 برس تک اس آگ کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا تھا۔ جیسے آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، کسریٰ کے محل کے کنگورے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہاں ہر قسم کی کھلبلی محسوس ہوتی ہے، ہر باطن ٹوٹتا ہے، اور روشنی ہی روشنی، ہدایت کے آثار و رما ہوتے ہیں۔ یا آپ علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد پوری دنیا میں ایک تبدیلی اور ایک قسم کی ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے دادا کو خوشخبری دی جاتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، نام ذہن میں آتا ہے، بہت سارے نام آتے ہیں، لیکن ایک نام آپ کو بے چین کرتا ہے کہ اس کا نام محمد رکھا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبد المطلب کے دل میں وہ نام ڈالا جاتا ہے، پھر آپ علیہ السلام کا محمد نام رکھا جاتا ہے۔ اس کے معنی تعریف شدہ، جس کی تعریف کی جائے، تعریف کے قابل، تعریف کیا ہوا، آپ علیہ السلام کا مقدس اور محترم نام رکھا جاتا ہے۔ اس دنیا میں آپ علیہ السلام سے پہلے کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی پرورش ایک دم تیزی سے ہوتی ہے۔ 3 مہینے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، 9 مہینے میں آپ چلنے لگتے ہیں۔ آپ جب 11 مہینے کے ہو جاتے ہیں تو آپ چلنے میں اور ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں، مقابلے میں حصہ لینے کا، اور آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو گھوڑ سواری میں حصہ لینے کا آپ اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے کو ظاہر کرتے ہیں۔ 8 سال تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آپ رہتے ہیں، تو وہ ہر قسم کے انوارات و برکات وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس وقت دائی حلیمہ آپ کی ولادت کے بعد آ جاتی ہیں، بہت ساری عورتیں آ جاتی ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں کہ ہمیں بچہ نہیں ملا، اگر ملا بھی ہے تو وہ یتیم ہے، اس دن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ کہہ کر ہر کوئی چھوڑ رہا تھا۔ دائی حلیمہ لیتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جیسے آپ کو اٹھاتی ہیں، اور بیوی آمنہ کہتی ہیں کہ آپ کو اس سے کچھ امید نہیں ہے، اس کے باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، تو وہ ملا کے لے لیتی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے برکات، کہ آپ کا سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے۔ جس اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں وہ اونٹنی میں جان آ جاتی ہے،
کھیت میں جاتی ہیں اپنی تو کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، ہر قسم کی خوشیاں اور ہر قسم کی برکات حضرت حلیمہ محسوس کرتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام 8 سال عبد المطلب کی پرورش میں، پھر 4 سال 12 سال تک 8 سے لے کے 12 تک آپ کے چچا ابو طالب کی پرورش میں آپ رہتے ہیں۔ پھر 12 سال کے بعد چاچا کا سایہ آپ کے سر سے ہٹ جاتا ہے، پھر آپ علیہ السلام تنہا ہو جاتے ہیں۔ پھر 25 سال کے بعد آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کراتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے نکاح تک کا آپ علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی